علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی، علی اہل بیت میں شامل۔ عثمان کے گھر نبی کی دو بیٹیاں، اس کے باوجود عثمان اہل بیت میں شامل کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب آپ یہی دیں گے نا کہ علی اہل بیت میں اس لیے شامل ہیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البیت میں شامل کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے تحت اہل البیت میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اگر امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کو قرآن کریم کی آیت کریمہ کے تحت اہل البیت میں شامل کیا جائے تو امیر المؤمنین عثمان غنی علی المرتضیٰ سے پہلے اہل البیت میں شامل ہو جائیں گے، بلکہ دو جہتوں سے شامل ہوں گے، کیونکہ یہ تو عام فہم سی بات ہے نا، ایک چھوٹا بچہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی اہل البیت میں شامل ہو اور دوسری بیٹیاں اہل البیت میں شامل نہ ہوں، نبی کی ایک داماد اہل البیت میں شامل ہوں اور نبی کی ایسے داماد جن کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں وہ اہل البیت میں شامل نہ ہوں۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ علی کو نبی نے شامل کیا اہل البیت میں۔ اگر کہیں گے کہ قرآن نے اہل البیت میں شامل کیا علی کو تو عثمان علی سے بھی پہلے اہل البیت میں شامل ہو جائیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ سادہ لوہ مومنین کو آگے چل کے ممکن ہے دھوکہ دیں، اگر یہ ان کے ذہن میں دھوکہ آ جائے، ہو سکتا ہے یہ دھوکہ ان کے ذہن میں آئے نہ، اگر آ جائے 10 20 50 100 سال کے بعد تو اس کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ کو اس دھوکے کا پہلے سے علم ہو۔ وہ دھوکہ یہ دے سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اجمال تھا، اس اجمال کو حدیث میں ذکر کر دیا گیا تفصیلاً، قرآن کریم کے اس اجمال کی تفصیل تھی یہ حدیث مبارکہ، تو لہٰذا قرآن کریم کی آیت کریمہ کے مطابق بھی اور حدیث مبارکہ میں اہل البیت سے مراد 5 تن پاک ہیں، یہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اجمال کی کیسی تفصیل ہے کہ اور زیادہ مجمل ہو گئی ہے۔ تفصیل تو یہ ہے نا کہ اس میں ایک ایک چیز کھول کر بیان کی جائے، ہر چیز بتائی جائے، جیسے قرآن کریم میں نماز کا ذکر ہے لیکن اجمالاً ہے نا، تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ تفصیل آپ کو حدیث مبارکہ میں ملے گی، ایسے ہی یہاں پر تفصیل ہونی چاہیے تھی نا، اور اس میں تو تفصیل نہیں ہے، صرف بچوں کا ذکر ہے، ماں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، امہات المؤمنین کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ کیسی تفصیل ہے کہ جس میں بنیاد کا ذکر ہی نہیں ہے، بنیاد کے بغیر آپ عمارت کھڑی کر لیں گے؟ تو ماں تو بنیاد ہے، پہلے ماں اہل البیت میں شامل ہوگی تو بچے شامل ہوں گے نا، ماں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہ کیسی تفصیل ہے؟ یہ بالکل سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ اہل البیت میں پہلے ماں شامل ہوگی تو بچے شامل ہوں گے نا، بنیاد ثابت ہوگی تو آگے عمارت ثابت ہوگی۔ لہٰذا یہ اس طرح کا دھوکہ آگے چل کر دے سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ تفصیل ہے اس اجمال کی جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت کریمہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں، باقی حضرت علی کو حدیث کے تحت اہل البیت میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک نکتے کی بات بتاؤں، اگر یاد رکھیں گے پھر یہ نہ کہیے گا کہ اس کو پتہ تھا اس نے بتایا نہیں۔ سنیے، غور کیجئے، میرے قریب ہو جائیے۔ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ حدیث کے تحت اہل البیت میں شامل ہیں، تو امیر المؤمنین عثمان غنی قیاس کے تحت اہل البیت میں شامل ہیں۔ شیعہ، قادیانی، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سے نہیں، دہریے سے، ایتھیسٹ سے، جو مذاہب سے ماورا ہوتا ہے، مطلب جو کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اس سے بھی آپ پوچھیں گے نا، اس سے بھی پوچھیں گے کہ اہل البیت میں بچے شامل ہیں تو کیا ماں شامل ہوگی؟ تو وہ بھی بتائے گا آپ کو کہ ماں تو بنیاد ہے، اس کو نکال دیں گے تو بچوں کا تو وجود ہی نہیں رہے گا، ان کو ثابت کیسے کریں گے؟
سمجھ آ رہی بات؟